تو امروہے میں جھیل تھی، اس میں رہو مچھلی ہوتی تھی، اور وہاں آم کے درخت ہوتے تھے۔ تو سادات نقوی کے جو موری سے اعلیٰ تھے، جن کو شاید ولایت کا خطاب ملا اور جن کا وہاں مزار ہے، اور جن کے مزار پہ میں گیا ہوں اور میں نے زیارت کی اور وہاں امروہے میں مجلسیں بھی پڑھی میں نے، وہاں کی خاص بات یہ ہے کہ وہاں بچھو بہت ہوتے ہیں، لیکن بچھو ٹہرتے پھرتے ہیں، آپ اٹھا کے ہاتھ پہ رکھ لیجیے، وہ کاٹتے نہیں۔ یہ شاہ ولایت کی کرامت ہے۔ ان کا نام سید شرف الدین حسین نقوی تھا، ان پر میں نے کتاب بھی لکھی ہے، کتاب موجود ہے لکھی ہوئی، ان کی سوانحات لکھی میں نے۔ تو وہ بچھو جو ہیں وہ کاٹتے نہیں ان کے مزار پر، اور کئی ہزار بچھو ٹہر ہیں، اٹھا لیجیے ہاتھ پہ رکھ لیجیے، کاٹیں گے۔ ایک یہ بھی خاصیت ہے اس بچھو کی کہ اگر آپ اس کو امریکہ لے جانا چاہیں تو وہ چلا جائے، لیکن اس کے ساتھ وہاں پر مزار پہ مدت مقرر کرنا پڑے گی کہ ہم تجھے 1 مہینے کے لیے لے جا رہے ہیں، اس کے بعد ہم تجھے چھوڑ جائیں گے۔ تو 1 مہینے تک تو وہ نہیں کاٹے گا، اگر آپ نے 1 دن زیادہ کر دیا تو پھر وہ امریکہ میں آپ کو ڈنک مار دے گا کہ تاریخ جو مقرر کی تھی ہمیں پہنچا دی۔ تو شاہ ولایت کو حکم ملا تھا وہاں جاؤ جہاں امب اور رہو ہے۔ امب کہتے ہیں سنسکرت اور ہندی میں آم کو، امبا، اصل نام اس کا امبا ہے، اس سے آم بنا۔ تو امب رہو، تو امب رہو سے یعنی آم اور رہو مچھلی سے اس کا نام امروہہ ہو گیا۔ تو کعبہ امروہی نے ان تمام آموں کی قسموں پر ایک طویل مثنوی لکھی ہے کہ کتنے آم پائے جاتے ہیں صرف ایک علاقے میں، ان کے نام کیا کیا ہیں، ان کے مزے کیا کیا ہیں، ان کے رنگ کیا کیا۔ وہ مثنوی میرے کتب خانے میں، اور کتب خانہ آپ کبھی بہت دور نہیں، انچولی میں ہے۔ تو وہ آم بنائے گئے، یہ دسہری، یہ لنگڑا، یہ چوسا، یہ طوطا پری، یہ سارے جو نام رکھے گئے اس کے، یہ سب نام رکھے ان ذمہ داروں نے، سادات نے، جنہوں نے پیوند کاری کر کے کئی آموں کے مزوں کو ملا کر ایک آم بنایا۔ تو ہوا یہ، اس کا قصہ یہ ہوا کہ آم جو تخمی ہوتا ہے وہ کافی اونچا جاتا ہے، اور اردو میں ایک محاورہ بھی استعمال ہوتا ہے اور لفظ بھی ہے کہ جب درخت چھا جائے، یعنی پھیل جائے چاروں طرف گولائی میں، تو اس کے لیے اردو میں ایک لفظ ہے چھتنار، چھتنار درخت، یعنی چھا گیا، سائے دار ہو گیا۔ تو لفظ چھتنار اصل میں آیا ہے بیری کے درخت کے، بیری کا درخت جو ہے وہ اس طرح چھا جاتا ہے کہ بالکل چھتری کی طرح ہو جاتا ہے، تو اسے کہتے ہیں چھتنار۔ وہ سایہ درخت ہے۔ عربی میں بیری کے درخت کو کہتے ہیں سدرا، سدرا۔ اور اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم لے گئے اپنے نبی کو سدرا تک، اب وہاں کوئی درخت ہے، سدرا کا ترجمہ بیری ہے۔ اب بیری آپ کے یہاں بڑا اہم ہے، بیری کی شاخیں مردے کے ساتھ قبر میں بھی رکھی جاتی ہیں، اور مردے کو نہلانے میں بھی بیری کے پتیاں کام آتی ہیں۔ بیری بہت پاک اس لیے ہو گیا درخت کہ شرح فقہ میں آ گیا، اس لیے کہ سدرہ تک پیغمبر گئے بیری کے درخت تک۔ اب وہاں کوئی بیری کا درخت تو نہیں لگا، مجھے نہیں معلوم کہ اللہ سدرہ کسے کہہ رہا ہے، لیکن پیغمبر کی ایک حدیث آ گئی کہ جو بیری کے درخت کو کاٹے، سرسبز بیری کے درخت کو کاٹے، اللہ اس پہ لعنت کرے۔ شیعہ اور سنی دونوں کے یہاں یہ حدیث آ گئی، لوگ سمجھے جس کے مردے کو نہلاتے ہیں وہ
پاکیزہ اور بیری کی پتیاں پانی میں ڈالتے ہیں مردے کو جب غسل دیتے وغیرہ وغیرہ، اس لیے یہ حدیث آ گئی نہیں۔ یہ حدیث کب کہی تھی پیغمبر نے؟ پیغمبر کی ساری حدیثیں ایسی ہیں کہ جو ہونے والا ہوتا تھا اس پہ پیغمبر کی ایک حدیث پائی جاتی ہے قیامت تک۔ آپ کو مثالیں مل جائیں گی۔ تو حسین کی قبر صحرا میں تھی، وہاں کوئی سایہ کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اچانک قبر کے سرحانے سے درخت پھوٹا اور وہ درخت بڑھنا شروع ہوا اور چھکنار یعنی پوری قبر پہ چھا گیا۔ وہ بیری کا درخت جب سایہ ہو گیا تو ہارون رشید کو بتایا گیا کہ درخت ایسا نکلا ہے قبر حسین پر جس نے دھوپ کو چھپا لیا اور سایہ ہو گیا۔ تو ہارون رشید نے کہا اور درخت کو کاٹ دو اور حسین کی قبر کو دھوپ میں کر دو۔ جب وہ درخت کاٹا گیا تو لوگوں نے کہا اب پیغمبر کی حدیث سمجھ میں آئی، جو بیری کے درخت کو کاٹے خدا اس پہ لعنت۔ درخت گھبرا نہ جائیے گا کہ بھئی موضوع شروع کر دیا اور درخت پہ بولنا شروع کر دیا اور پیڑ پہ بولنا شروع کر دیا۔ اللہ نے دین کو درختی کہا ہے۔ ضرب اللہ مثلا کشجرۃ طیبۃ کلمۃ طیبۃ۔ ہمارے دین سورہ ابراہیم آیت اس میں ہے اور اس کو آیہ شجرہ کہتے ہیں۔ یہی شجرہ طیبہ ہے، یہی بی بی سیدہ کا شجرہ ہے۔ اسی آیت میں شجرہ بیان ہوا۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم مثالیں بیان کرتے ہیں۔ ضرب اللہ مثلا، اللہ مثل بیان کرتا ہے مثال کے طور پہ، جیسے اردو میں کہتے ہیں مثلا کہتا ہے مثال کے طور پہ یوں سمجھو کہ ایک درخت ہے، ایک شجر ہے جو پاکیزہ ہے، طیب ہے۔ مثال کلمہ طیبہ کی، کلمہ طیبہ ایک درخت ہے، ایک پاکیزہ درخت ہے۔ ذکر کر چکا، پہلی تقریر میں بھی کیا تھا، پاکیزہ درخت۔ تو اللہ مسئلے کہتا ہے، مسئل کہتا ہے۔ ہم بھی مسئلے بولتے ہیں، اللہ بھی قرآن میں مسئلے بیان کرتا ہے، ایک دو نہیں، بہت سی مسئلے اللہ نے قرآن میں بیان کی ہیں۔ تو مسئل جو ہوتی ہے اگر اس کا بیک گراؤنڈ معلوم نہ ہو، اگر معلوم نہ ہو تو لوگ کہیں گے ایسا ہو گئی اور فوراً کہہ رہا مبالغہ ہے، یعنی جو ہو نا جس کا امکان ہی نہ ہو مبالغہ ہے۔ ان کا بھائی یہ کام تو نہیں ہو پائے گا۔ کیوں بھائی؟ تو بھائی یہ تو کام ٹیڑھی کھیر ہے، کھیروں ٹیڑھی، دیوار ٹیڑھی ہوتی ہے، پلاٹ ٹیڑھا ہوتا ہے، کپڑا ٹیڑھا ہوتا ہے، آدمی ٹیڑھا ہوتا ہے، کھیر کیسے ٹیڑھی ہوتی ہے؟ یہی مبالغہ ہے، اسی کو مبالغہ ہے۔ لیکن بات سمجھانے کے لیے مسئل بیان کرنی پڑتی ہے، ورنہ کلمہ درخت تو نہیں ہو سکتا۔ لیکن اللہ سمجھا رہا ہے کہ کلمہ جو ہے وہ ایک درخت ہے، دین درخت ہے۔ اب درختوں کا ذکر قرآن میں کہاں کہاں مبالغہ ہے۔ اب ہم کیا کریں؟ مبالغہ ایک چکر چلا ہوا ہے اور کس طرح میں سمجھا رہا ہوں، لیکن کسی کی عقل میں نہیں آ رہا کہ بھائی اس سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں کہ بلوغ، عالی، مبالغہ یہ سب کیا ہے؟ کائے کی پریشانی ہے؟ وہ چلے وہاں سے موسیٰ مدائن سے ان بچوں کو لے گئے، سردی اتنی تھی جیسے یہ ہو رہی، ظاہر ہے کہ ایسی ہوئے گی کہ بیوی سردی سے کانپ رہی ہوگی۔ تبھی تو قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ موسیٰ نے بیوی سے یہ کہا ہم کو وہ دور سے آگ نظر آ رہی، ٹھہرو ہم تمہارے لیے آگ لاتے ہیں تاکہ ذرا گرمائش ہو جائے اور تم تاپ سکو۔ تو اس میں بچے کا بھی ذکر ہے، آج کا ذکر ہے، بال بچے کو چھوڑ کے بیوی کو چھوڑ کے وہ گئے، دور سے آگ نظر آ رہی تھی، قریب گئے تو دیکھا ایک درخت تھا اور وہ شعلوں کے ساتھ روشن تھا،
پورا درخت جل رہا تھا، آگ نکل رہی تھی، درخت میں سے شعلے نکل رہے تھے۔ موسیٰ نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا درخت کو جلتے ہوئے۔ اچھا جب موسیٰ نے نہیں دیکھا، آپ نے دیکھا ہوگا؟ لیکن ایک درخت پایا جاتا ہے، ابھی بھی ہے، وہ ہے چنار کا درخت۔ اچانک جنگل میں وہ چنار کا درخت انار کی طرح چھوٹنے لگتا ہے، آگ نکلنے لگتی ہے چنار کے درخت سے، اسی کے نام پر ہے بارہ چنار۔ چنار کے درخت پائے جاتے ہیں۔ اب آپ نے چنار کے درخت کہاں دیکھا؟ نام سنا ہے کہ جلتا ہے آگ نکلتی، شعلے جیسے انار پھوٹتا ہے ایسے چنار کے درخت سے آگ نکلتی ہے۔ تو ہے نا، موجود تو ہے، ورنہ موسیٰ نے کیسے دیکھا؟ جلتا ہوا درخت۔ اب جلتا ہوا درخت اور آگ کے شعلے درخت سے دیکھا تو وہ واپس ہونا چاہے کہ موسیٰ واپس ہو جائیں، تو درخت سے آواز آئی، ڈرو نہیں، میں تمہارا رب ہوں۔ جلتے درخت سے یہ آواز آئی، میں تمہارا رب ہوں۔ اگر قصہ ہوتا تو کہتے کر دیا نشر، قرآن کی آیت ہے، میں تمہارا رب ہوں۔ وہاں آگ جلائی ہے نمرود، اور اتنی جلائیں کہ آسمان سے باتیں کرنے لگے، اور ابراہیم کو اس میں پھینک دیا۔ انہوں نے اس کو گلزار بنا دیا۔ باہر آئے، اللہ نے کہا نبوت دے دی۔ یہاں درخت جل رہا تھا اور آواز آئی، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہیں نبوت دے رہا ہوں۔ دیکھیے آگ روشن کر کے نبوت دے دی جاتی ہے، کہیں آگ بجھا کے نبوت دی جاتی ہے، کہیں آگ جلا کے نبوت دی جاتی ہے۔ اب دو صفتیں ہو گئی نبوت جو ملتی ہے، یا آگ جلا کر یا آگ بجھا کر۔ ہم نے دونوں کو ملایا، پہلے ہم نے آگ جلائی، اس کے بعد یا حسین کہہ کے بجھائی۔ جلانا بھی نبوت ہے، بجھانا کا ذکر نکل آیا بھائی۔ تو درختوں کا ذکر قرآن میں ایک سے ایک جتنے کہیے تو درخت پہ ہی ابھی پوری مجلس پڑھو۔ جہاں جہاں قرآن میں درخت ہے اور جہاں جہاں حدیثوں میں درخت کا ذکر ہے، صرف درختوں ہی پہ پڑھتا چلا گیا۔ یا علی، یا علی، تم دین کا درخت ہو، میں اس کا تنا ہوں، تم اس کی شاخ ہو، اور اس کے پھول تمام ائمہ، اور اس کے پھل علی تمہارے شیعہ۔ درخت تو پورا ہو گیا نا، یعنی جڑوں سے لے کر تنے تک، شاخوں تک، پھول اور پھل تک۔ تو جناب علی یہ پیوندکاری درخت میں ہوتی تھی۔ اس کو عربی میں اگر ایک شاخ کاٹ کر دوسرے درخت میں لگا دی جائے تو ایک نیا پھل تیار ہوتا ہے، وہ اس سے زیادہ شیریں ہوتا ہے جس میں وہ شاخ لگی ہے۔ اس پیوندکاری کو عربی میں بطول کہتے ہیں۔ یہ لفظ بطول پیوندکاری کے معنوں میں عربی میں کیوں آیا؟ جب تک مریم کا لقب رہا معنی سمجھ میں نہیں آئے۔ نبوت کا ایک درخت اللہ نے آدم سے عیسیٰ تک بنایا، وہ درخت ہو گیا چھتنار، یعنی 1,00,000 فصلیں جب دے گا درخت، 1,00,000 نبوت کی فصلیں دے گا تو کتنا چھایا ہوا چھتنار درخت ہوگا۔ لیکن جب 1,00,000 فصلیں دے چکا تو پھل اس کے آنا ختم ہوگا۔ ایک زمانہ آتا ہے کہ فصل دیتے دیتے ہر درخت بوڑھا ہو جاتا ہے، پھر پھل نہیں دیتا، لگا رہتا ہے، چھایا رہتا ہے، پھل نہیں آتا۔ بہت سے درخت ایسے ہیں کہ صاحب پھول ہی نہیں آئے تو پھل کیا آئے گا۔ اس لیے کہ اب
درخت بوڑھا ہو گیا تو وہ پھل کا مزہ خراب ہو گیا، اس لیے یہ بات نکالی گئی کہ کیوں نہ ایک اچھے جوان درخت کی شاخ کاٹ کر بوڑھے درخت میں لگا دی جائے تاکہ نیا پھل تیار ہو جائے۔ اسی عمل کو بطول کہتے ہیں۔ 1,24,000 فصلیں دے چکا تھا نبوت کا درخت، تو اللہ نے کہا کہ اب پیوند کاری ہو، اب اس میں ایک شاخ لگائی جائے تاکہ نبوت کے درخت کی ایک شاخ نکلے۔ اب دیکھیے شاخ لگانے کا ایک طریقہ ہے، وہ بھی سن لیجئے۔ پہلے ایک شاخ کسی درخت کی کاٹتے ہیں اور ترچھی کاٹی جاتی ہے، اسی لیے قلم کہتے ہیں، قلم ترچھا بنتا ہے، ترچھا بنتا ہے، ترچھی شاخ کٹتی ہے، اس کو کاٹ کر پہلے گملے میں، مٹی کے گملے میں مٹی بھر کر اس میں شاخ لگا دیتے ہیں۔ جب پتیاں ہری ہو جاتی ہیں تو اس کو وہاں سے نکال کے اس پرانے درخت کے پاس سے کاٹ کر تنے کو جوڑ کر اس میں مٹی چڑھا کر اس پہ بوری باندھ کے رسی باندھ دیتے، وہیں سے ایک نیا درخت شروع ہوتا ہے، پرانا چلا جاتا ہے، نیا درخت شروع ہو جاتا ہے۔ اب جو پھل آتا ہے تو پھر فصلوں ہی پہ فصلیں اور آم پر آم اور پھل پہ پھل آنے لگتے ہیں۔ تو اللہ نے یہ کیا کہ پہلے گملے میں شاخ لگائی، اب گملہ کعبہ تھا، شاخ کہاں لگی؟ جب بطول آ گئی تو نبوت کے درخت میں پیوند کاری کی۔ اب اس کا کیا کیا جائے کہ شاخ اتنی مضبوط تھی کہ گملہ ٹوٹ گیا۔ اب جو فصلیں آئیں تو بھائی 12 فصلیں، ابھی تو 12 کے پھل، یہ سب سامنے میں 12ویں فصل سلامت، سلامت پڑھئے۔ بطول جس کی نسل کبھی ختم نہ ہو، بطول جس کی نسل کبھی ختم نہ ہو، بطول اولارا، جمرت النورا، انسیہ ہورا، راضیت مرضیہ، صدیقہ طاہرہ۔ اللہ اکبر، کیا عظمت ہے اس بی بی کی کہ جس کی تسبیح عبادت کا خاتمہ، اس کے آگے کوئی عبادت نہیں ہے۔ تسبیح زہرا پر وہ عبادت جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے علی کے بے سے شروع ہوئی، زہرا پہ تمام ہوئی۔ اب رہ گیا کہ اتنا ذکر شدت کے ساتھ ہم کیوں کرتے ہیں؟ کیا یہ فضائل اس لیے ہیں کہ کسی کو جلایا جائے، تپایا جائے، لوگوں کے آگ لگے؟ آگ لگنا آپ کا اپنا کام ہے، ہم آگ نہیں لگاتے۔ ارے اگر ہمیں آگ لگانا ہوتا تو ہم کوئلے جلا کے پیروں سے بجھاتے کیوں؟ یہ تو دیکھیے آپ کے اوپر ہے، اور یہ تو مسلمانوں کے تمام فرقوں سے سوال کیا جائے نا کہ آپ غالی غالی مبالغہ مبالغہ، میں آپ کے مبالغے اگر بتانا شروع کروں تو آپ گن نہیں پائیں گے۔ آپ فہرست میں بنانے بیٹھیں گے تو بنا نہیں پائیں گے۔ اگر ہم تمام عالم اسلام کے مبالغے بتانا شروع کروں، میں مقصر لفظ خود مبالغے کا ہے، ورنہ قصر کافی تھا۔ اتنا قصر کیا علی کے فضائل کے مقصر ہو گئے۔ شدت کے ساتھ مقصر، تشدید آ گئی، تشدید آ گئی تو مبالغہ آ گئی۔ ورنہ رسول اللہ نے کہا قصر کریں گے یا علی، یہ تمہارے فضائل قصر کریں گے، غدیر کے خطبے میں فرمایا۔
اور یہ نام پیغمبر کا رکھا ہوا ہے. یہ لفظ مٹے گا نہیں، پیغمبر کی زبان سے ہے. جو علی کے فضائل گھٹائے وہ مقصر ہے. پیغمبر نے کہا کہ آپ یہ لفظ مٹا نہیں سکتے. یہ لفظ رہے گا، زندہ و سلامت رہے گا، اس لیے کہ قصر ہوگا ضرور. اور ہاں جب نماز اللہ کی عبادت قصر ہو جاتی ہے تو علی کا ذکر اگر قصر ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ بس فرق یہ ہے کہ نماز قصر ہو کے ادا ہو جاتی ہے، مگر علی جب فضائل یہ فضائل کیوں؟ یہ فضائل صرف اس لیے کہ اسلام اور قرآن کردار سازی کے لیے آیا. لفظ نہیں بھولیے گا، تمیز ہو چکی، میں اپنی تقریر پر مقصد پہ آ گیا. کردار سازی، آپ کردار میں جتنی چیزیں گنوا رہے ہیں اس میں بھی قصر کر رہے ہیں، اس میں بھی آپ کیا سکتے. اور ہم فہرست بڑھا کے بتاتے ہیں ضروری نہیں. آج کا ہمارا مسئلہ اس ملک کی غربت ہے. امیر ترین ملک پاکستان، امیر ترین عوام اور غربت. غربتوں میں وہ تو پھر ہمارے آپ کے ہاتھوں کا مسئلہ ہوگی. اب باپ مر گیا، بچہ یتیم، جائیداد ختم ہو گئی، پیسہ ختم ہو گیا، مفلس ہو گئی. قیدی ہے، جیل کاٹ کے آئے، گرفتار ہوا. قیدی کی مختلف طریقے کی ہوتی ہے، جنگی قیدی بھی ہوتے ہیں، زبردستی بھی قید کی جاتی ہے. آج کل فیس بک پہ یہ بھی چل رہا ہے کہ ان مجالس میں دعا کریے کہ جو اسیر ہیں ان کو چھوٹ جائے. ایسے بھی اسیر ہیں جن کی دعا کروائی جا رہی ہے. تو سیاسی، مذہبی، مختلف قسم کے قیدی ہوتے ہیں، اس زمانے میں بھی ہوتے ہیں. ورنہ سورہ زہر کیوں ہوتا؟ یتیموں واسیرہ، مسکینوں و یتیموں و اسیرہ. تین کا ذکر ترتیب سے ہوا. ایک مسکین ہے، یہ بھی ضرورت ہے کیونکہ یتیم ہے، یہ بھی ضرورت ہے. ایک اسیر ہے، یہ بھی ضرورت ہے. اتنا بڑا مدینہ، پوری امت، اور ان کی ضرورت پوری کرنے والی کون کرتا بتائیے؟ ہجرت کے بعد قوم غریبی رہتے ہیں. وہ تو انصار نے دل رکھا. آم کے باغ تو نہیں تھے ان کے پاس، لیکن کھجور کے تو تھے. باغ دے دی، زمینیں دے دی، گھر کے لیے زمین دے دی. لیکن اس کے باوجود روز تو چلے آ رہے تھے کلمہ پڑھ کر. تو رہنے کی جگہ کہاں؟ تو رسول اللہ نے مسجد نبوی میں چبوترا بڑا سا بنوا دیا اور کیسی میں سوئے. تو اس کا پورا حال ابو ہریرہ نے بیان کہ دو کپڑے، ایک اوڑھنے کا اور ایک پہننے کا، ایک دھوتی اور ایک اوپر کا اوڑھنے کا انگوچھا. ایک اوڑھ لیا، ایک پہن لیا.
لباس اتنا. اب بیٹھے میں چبوترے پہ اگر کسی نے کھانا بھجوا دیا تو کھا لیا ورنہ بھوکے سو گئے. یہ حال تک ان کو کہتے تھے اصحاب صفہ، چبوترے والے حضرات. چبوترے اب بھی آباد ہیں تو یہ جعفر اختیار میں محمود اختر نے توڑوا دی. اور بہت سے لوگوں نے اپنے گھر کے چبوتروں پہ جالیاں لگوا دی کہ اصحاب صفہ نہ بیٹھ جائے. بہت سے لوگ چبوترے بنوا دیتے ہیں کہ یہاں بیٹھے ہیں. دونوں طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. سرکار نے چبوترا بنوا دیا تھا تاکہ سب یہاں بیٹھیں، سوئیں، لیٹیں، باتیں کریں، اور جسے کھانا پہنچانا یہاں پہنچا دو. یہ غربت کا حال ہے. جنگیں تو ہو ہی رہی تھی، مسلسل ہو رہے تھے، غزوے ہو رہے تھے، باہر بھی جنگ ہو رہی تھی، قیدی جنگی تھے، اسیر ہو کے آ رہے تھے. جب لڑائیاں زیادہ ہوئیں تو ابا بھی مریں گے، بچے بھی یتیم ہوں گے، اور دولتیوں بھی نہیں ہیں تو مسکین بھی ہیں، یتیم بھی ہیں اور اسیر بھی ہیں. تو توجہ دلانی تھی اللہ نے. اب کردار سازی میں یہ آتا ہے یا نہیں، یا اسے آپ قصر کر دیں گے کہ دوسروں کی مدد کرو، یتیم کی مدد کرو، اسیر کی مدد کرو، مسکین کی مدد کرو، مفلس کی مدد کرو. تو اس کو آپ مائنس کر دیجئے اور یہ کہیے یہ کرو اعمال بناؤ، قبر میں اعمال کام آئیں گے. اور یہ کیا ہے؟ یہ عمل نہیں ہے، یہ قبر میں کام نہیں آئے گا. دوسروں کی مدد کرنا یہ قبر میں کام نہیں آئے گا، آخرت میں کام نہیں آئے گا. تو پھر یہ ادارے کائے کے لیے چیریٹی کے بنائے جا رہے ہیں، باہر والے تو بہت. تو پھر کیا ضرورت ہے ایڈی سینٹر ختم ہو جائے، ایڈی مر گیا اب اس کو بند کر دو. چلا نہیں، ابھی ایسے اداروں کی ضرورت ہے کہ دسترخوان نمائش پہ ہوں، ادارے بنے، غریبوں کو کھانا کھلایا جائے، فقیروں کو کھانا کھلایا جائے. تو کون تھا جو اسلام میں سب سے پہلے یہ کر کے دکھاتا؟ سب سے پہلے کر کے دکھاتا. خدا کی قسم کھا کر میں کہہ رہا ہوں کہ سیرت رسول پہ ہزاروں کتابیں لکھی گئی ہیں. ایک چیپٹر مجھے لا کر کوئی شیعہ سنی دکھا دے کہ رسول اللہ نے کھڑے ہو کر یہ کہا ہو سارے غریبوں کو میں کھانا کھلاؤں گا، اس کو بھی کھانا کھلاؤں گا، اس کے گھر کھانا پہنچاؤں گا. مجھے نہیں ملتا کہ رسول اللہ راتوں کو بھوک کر گئے ہو اور سب کو کھانا بانٹا ہو. علی کی سیرت میں ملتا ہے کہ پوری رات غریبوں میں کھانا تقسیم کیا. لیکن رسول اللہ کی سیرت میں ایسا کوئی چیپٹر موجود نہیں ہے. اس لیے کہ اگر رسول اللہ ہی کر رہے ہوتے تو سب کو اطمینان ہو جاتا. محمد کیسا کھانا کھلا کھلا کے کلمہ پڑھواتے رہے، کھانے کی لالچ میں سب کلمہ پڑھتے رہے، کچھ بھی نہیں سمجھے. ارے کھانے کھلا کے کلمے نہیں پڑھوائے تو پھر محمد کے اندر پکا پکایا مل جاتا ہے. وہ تو پھر موسیٰ کی قوم کو اللہ کے اندر پکا ہوا آ جاتا تھا من و سلوہ. اس سے بھی سب اوب گئے تھے، کہاں تک کھائیں من و سلوہ، حالانکہ بہت عمدہ کھانا تھا. تو سرکار اگر کھلاتے رہتے تو ایک دن یہی امت کہتی بس ایک ہی کھانا کھلائے جائیے اور قسمیں نہیں ہیں، بریانی اور شامی کباب اور کوفتے وغیرہ نہیں کھلائیں گے اور ان کا گوشت کھلاتے رہیں گے. نا یہ نبی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ گھر گھر کھانا پہنچائیں اور غربت دور کریں. لیکن مثال پیش کرنی تھی تاکہ امت خود یہ عمل کرے. جو رؤساء ہیں، جو پیسے والے ہیں، وہ دوسروں کی مدد کریں جن کے پاس نہیں ہے. جن کو اللہ نے دیا ہے، دیا اس لیے ہے تاکہ ان کی مدد کریں جن کے پاس نہیں ہے. لیکن یہاں کسی بھی عمل کے لیے کہ قرآن کا سورہ بنے انتظار کرتا تھا اللہ کہ کوئی عمل اہل بیت کرے تو ہم سورہ بنائیں. لیکن میں دو جملے کہوں گا
یہ دونوں جملے یاد رکھیے گا اور اس کو نقش کر لیجیے آپ کہ قرآن نام ہے کس چیز کا؟ واحد بات کہہ رہا ہوں، قرآن نام ہے کس چیز کا؟ یا تو قرآن کوئی حکم دے گا کہ یہ کرو تو وہی عمل اہل بیت سب سے پہلے کریں گے۔ قرآن نام ہے ان احکامات کا جن پر سب سے پہلے اہل بیت نے عمل کیا، یا دوسری صورت یہ ہے کہ اہل بیت نے عمل کیا، اللہ نے اسے سنا۔ دونوں طرح عمل اہل بیت کا ہے، یا تو حکم آتا ہے تو عمل کرتے ہیں، یا یہ عمل کرتے ہیں تو اللہ اس کو سورہ بنا دیتا ہے۔ تو اس کو تو بہانا چاہیے کہ کوئی عمل ہو تو میں سورہ اتاروں، لیکن رسول اللہ آئے جناب سیدہ کے گھر میں اور آپ نے کہا زہرا کچھ کھانے کو ہے؟ کہا نہیں، ہمارے گھر میں تو بابا کچھ بھی نہیں، 3 دن سے تو کھاتا ہے۔ اور یہ سن کر کہ نانا میں دونوں بچے بھی آ گئے، تو اب جس طرح روایت میں اسی طرح میں جو شرح لکھی ہے سورہ دہر کی تفسیر میں وہی پڑھ رہا ہوں لفظ بہ لفظ، کہ دونوں بچے جب آئے تو وہ اتنے لاغر تھے کہ چلنے میں قدم ڈگمگا رہے بھوک سے۔ تو رسول اللہ نے دونوں بچوں کی حالت بھوک میں دیکھی کہ کئی دن سے بچوں نے کھانا نہیں کھایا اور شدت کے ساتھ بخار اور تپ ہے، جسم جل رہا۔ تو رسول اللہ نے کہا سیدہ تو پھر ایسا کرو کہ منت کہ جب یہ بچے صحت یاب ہوں گے تو تم 3 روزے رکھنا، تمہارا بھی 3 روزے رکھنا۔ دیکھیے قرآن میں منت آ گئی، منت ماننا حکم رسول ہے۔ علی اور فاطمہ سے کہا کہ منت مانو، وہ روزوں کی ہی منت صحیح ہے۔ 3 روزے رکھے، بچے سے احتیاط ہو گئے، منت مان لی علی اور فاطمہ، بچے سے احتیاط ہو گئے۔ اب روزے رکھنا ہے، لیکن بی بی نے کہا روزے رکھنے کے لیے افطار شام کو افطاری۔ تو مولا علی نے کہا ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم آپ کشی کرتے ہیں، بعد میں جا کے جو مزدوری آئے گی اس سے ہم جاب کریں گے۔ علی گئے، مزدوری کی اتنی ملی مزدوری کہ کچھ جاب خرید لیا مولا۔ وہ جو لائے اور بیوی نے اسے چکی میں جو کو پیسا، آٹا تیار۔ جب آٹا تیار ہو گیا تو بیوی نے اس آٹے کو 3 حصوں میں برابر برابر تقسیم کیا اور 3 طریقے سے اس کو رکھ دیا۔ پہلے دن روزہ رکھیں گے تو افطاری، دوسرے دن کی افطاری اور تیسرے دن 3 دن کی منت ہے نا۔ اب یہ منت پوری کی، منت پوری ہوتی ہے کھانے کی ہی چیز سے۔ وہاں جاؤ تو اگر حاضریاں ہو رہی ہیں، لوگ مجلس میں نیاز کر رہے ہیں، تبرک بانٹ رہے ہیں، دسترخوان کر رہے ہیں، بابا سورہ دہر کا حکم ہے، اس پہ کیا اعتراض؟ جس نے مانی ہے، جس کی منت پوری ہوئی ہے، وہ کھانا تو کھلائے گا۔ آپ جل کے خاک ہو، یہ بھی نعرے لگے، یہ پیسے آپ دے دیجئے کسی غریب کو۔ ارے غریب کو کیا دینا؟ آپ کو کیا پتا کتنے بھوکے آئے اور اسی نیاز میں چپکے سے کھا کے چلے گئے، جو سوال نہیں کر سکتے تھے۔ ان کو بھی دسترخوان حسین پر کھانا مل گیا، آپ کو کیا پتا اس میں کون کون بھوکے آئے؟ ارے
کہاں سے بھوکے فرشتے آ سکتے ہیں؟ تو انسان کیا تو مسئلہ بھوک ہے؟ یہ تو مسئلہ ہے. آج کے ورڈ کا مسئلہ بھوک ہے. آج کا مسئلہ روٹی ہے. روٹی محاورہ ہے. محاورہ نہ ہوتا تو پاکستان میں نعرہ نہ لگتا روٹی کپڑا اور مکان. بھائی تینی چیزیں جو ہیں روٹی کپڑا اور مکان, ان تینوں چیزوں کا حل سیدہ کے گھر نے دیا کہ روٹی کا مسئلہ کیسے حل ہوگا اور کپڑے کا مسئلہ کیسے حل ہوگا اور مکان کا مسئلہ کیسے حل ہوگا. نعرہ کہیں آسمان سے نہیں آیا ہے, اسی گھر کا نعرہ ہے. امت کو روٹی بھی دی, کپڑا بھی دیا, مکان بھی دیا. دینے والے آل محمد ہیں. کل میں واقعہ قلوبند کا پڑھ چکا کہ قلوبند نے سب کچھ دیا اور واپس پہنچ گیا. اسی گھر سے سخاوت ہے. یہ سخاوت زہرا ہے, یہ سخاوت علی ہے, یہ سخاوت پنجتن ہے. لیکن اب یہاں پر حیرانیاں بڑھنا شروع ہو جائیں گی اور آپ حیران ہوئیے اور ہمارا کام ہے حیران کرنا. جس کا جو دل چاہے ہمیں کہتا رہے, کہتے رہیے, ہم بات کر کے رہتے ہیں, سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے. یا رسول اللہ, آپ نے یہ کہا تھا میں بھوکا ہوں, کھانے میں آپ شریک, بھوک میں آپ شریک. آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا زہرا, آؤ ہم سب پانچوں مل کر روزہ رکھیں کہ حسنین صحت یاب ہوں گے تو 3 دن روزہ رکھیں گے. میں بھی رکھوں, علی بھی رکھیں, فاطمہ تم بھی رکھو. اپنے آپ کو وڈرا کیا کہ علی اور فاطمہ تم منت مان لو کہ روزے تم رکھنا. اس سے کہا علی اور فاطمہ سے کہا کہ روزے رکھنا, اور خود نہیں ہے نبی شامل. بلکہ ہوا یہ کہ صحت یاب ہو گئے حسنین. جب دونوں شہزادے صحت یاب ہوئے تو منت پوری کرنے کا دن آیا تو علی نے بھی روزہ رکھا اور فاطمہ نے بھی روزہ رکھا. جب پتا چلا فضہ کو کہ میری مالکن اور میرا مالک روزے رکھ رہا ہے تو فضہ نے بھی نیت کر لی روزے کی, اور پھر حسن اور حسین کی بھی نیت کر لی. روزے رکھے 5 ہی لوگوں نے, لیکن اس میں رسول نہیں ہے. اس میں رسول اللہ شامل نہیں ہے, لوگ 5 ہیں. فضہ کو ملا کر 5ویں ہستی جو ہے وہ فضہ ہے. 4 معصوم میں غیر معصوم. فضہ معصوم نہیں ہے, معصومہ نہیں ہے, لیکن وہ روزے میں شامل. روزے کی نیت ہو گئی, روزہ ہو گیا. شام ہوئی, افطاری کا وقت آیا. پہلے دن کا آٹا جو بیوی نے رکھا تھا اس کے پیڑے بنائے. وہ بنے 5 پیڑے. آج تو عصمت کا تھا نا. روٹیاں پوری 5 بنی, بن کے تیار ہو گئی. دسترخوان سجایا گیا, دسترخوان پہ روٹیاں رکھی گئیں, کوزوں میں پانی رکھا گیا. افطار کا وقت آیا. بس افطار کی دعا پڑھی تھی کہ اب روٹی کی طرف ہاتھ بڑھے کہ دروازے پہ آواز آئی, اے آل محمد, ہم بڑے مسکین ہیں اور فاقے سے ہیں. ہاتھ روٹی کی طرف بڑھا تو بڑھ چکا تھا, تو سیدہ نے وہ روٹی اٹھا لی اور فضہ یہ اس کو دے دو. دل پہ فقیر آیا ہے, روٹی اس کو دے دو. تو سیدہ نے یہ تو نہیں کہا تھا سب اپنی روٹی دے دو. اپنی روٹی سیدہ نے بھروائی کہ فضہ یہ میری روٹی اسے دے دو. تو علی نے کہا فضہ یہ لے, میری روٹی بھی اسے دے دے. تو فضہ نے کہا لے یہ میری روٹی بھی, میں بھی اپنی روٹی. تو حسنین اٹھے اور جا کے فقیر کو وہ دونوں بھی دیا ہے. 5 روٹیاں فقیر لے کے چلا گیا. پانی پی کر 5 نے روزہ افطار کر لیا اور سو گئے. رات کو پھر نیت ہو گئی دوسرے روزے کی. دوسرا دن آیا, پھر اسی طرح روٹیاں پکی اور 5 روٹیاں پکی, اور پھر افطاری کا وقت آیا تو دروازے پہ آواز آئی,
یتیم ہوں، بھوکا ہوں، بی بی نے کہا فضہ یہ روٹی یتیم کو دیا، تو پھر چاروں روٹیاں فضہ دے آئی۔ پہلی روٹی کی تاسی میں پہلی بار سیدہ کہتی ہے کہ روٹی دیا، اس کی تاسی میں 4 روٹیاں اور چلتی، اور پھر تیسرا روزہ بھی پانی پر روزہ، پانی پر روزہ، پانی پی پی کر روزے پر روزہ، روزے پر روزہ، اور تیسرا روزہ بھی آ گیا۔ اور جب افطار کرنا چاہا تو آواز آئی اسیر ہوں، قیدی، اور کئی دن سے بھوکا ہوں۔ بی بی نے کہا یہ روٹی دے آؤ، فضہ بھی دیا، علی روٹی دے ہی چکے تھے، بچے بھی دے آئے۔ 3 روزے ہو گئے بغیر کچھ کھائے، صرف پانی پی کر۔ جب یہ تیسرا روزہ ہو گیا تو پیغمبر گھر میں داخل ہوا اور کہا بھائی یہ سورہ اترا ہے، یہ سورہ اترا ہے، اور اس میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو یتیم، مسکین اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں، یہ خالص نیت کے ساتھ اللہ کے لیے یہ کام کرتے ہیں، ان کی نیت خالص ہے، اور یہ کام اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ جو مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، ان کی نیتیں بالکل اللہ کے لیے ہوتی ہیں، اور جو ایسا کرتے ہیں اللہ ان کا مشکور۔ ہم تمہارے شکر گزار ہیں۔ ارے قیامت تو یہ آ گئی سورے میں کہ اللہ نے کہا اے آل محمد، ہم نے تم سے کہا نہیں تھا کہ یہ کرو، لیکن تم کرتے وہی ہو جو ہم چاہتے ہیں، چونکہ تم وہ کرتے ہو جو ہم چاہتے ہیں، اس لیے ہم تمہارے شکر گزار ہیں۔ تو اب کائنات اللہ کی شکر گزار ہے، اللہ آل محمد۔ اگر آیت نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ سیدکم مشکورہ، ہم مشکور ہیں۔ اے لفظ قرآن میں کس کا شکریہ اللہ ادا کر رہا ہے؟ کس کا شکریہ؟ یہ 5 ہی تو اب سمجھ میں آیا رسول اللہ نے اپنے سے کیوں الگ ہٹایا۔ اگر رسول اللہ نے روزوں میں شریک ہو جاتے تو تفسیر یہی لکھی جاتی یہ سورہ رسول اللہ کی شان میں آیا ہے۔ اللہ نے رسول کا شکریہ ادا کیا، اپنے کو ہٹایا اور زمانے کو بتایا وہ کچھ اور لوگ ہیں جن کا شکریہ اللہ ادا کرا۔ اب جملہ سن لو، بھائی آسان تھا کہ فضہ روزہ نہ رکھتی، اس لیے کہ فضہ سے رسول اللہ نے نہیں کہا تھا، اس نے داعشی اپنی شہزادی کی تھی کہ جب شہزادی روزے سے ہے تو میں بھی روزہ رکھوں۔ اگر 5 معصوموں میں 4 معصوم روزہ رکھتے تو لوگ کہتے ہیں ان کے لیے آسان تھا، وہ معصوم تھے، ایک غیر معصوم تھے، روزہ رکھا کے پوری امت کو بتایا کہ یہ تم بھی کر سکتے ہو۔ جدید پنجتن ہے جس میں گھر کی کنیز بھی شامل ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ نے کیوں چاہا کہ اس میں فضہ بھی شامل ہو اور وہ بھی روزہ رکھے؟ اس لیے کہ سورہ دہر جو آ رہا ہے وہ ان لوگوں کے لیے آ رہا ہے جنہوں نے روزہ رکھا ہے۔ کچھ نہیں
سمجھے تو فضا اس میں شامل ہے۔ اب ذرا سورہ کہف کو جا کے پڑھ لیجئے گا، قرآن میں تو ہے، قرآن میں تو ہے، وظائف الابرار میں وظائف الابرار وہ ہیں کہ جو روز کے وظائف ہیں، نماز کے بعد لوگ وظائف الابرار سے وہ چیزیں جو دعائیں یا سورے پڑھتے ہیں اس میں سورہ دہر شامل ہے، یعنی روزانہ کے وظائف میں سورہ دہر پڑھنا چاہیے۔ وظائف الابرار کتاب یہ بتا، ابرار کے معنی معلوم ہے، یہ سورہ دہر کا لفظ ہے، اور ان آیتوں کو جس میں یہ حکم ہے روزے کا، اسے کہتے ہیں آیہ ابرار۔ ابرار کہتے ہیں نیکیوں کو، وظائف الابرار وہ وظائف جو نیکیاں پیدا کرتے ہیں، ایسے وظیفے۔ سب سے بڑی نیکی ہے غریبوں کو کھانا کھلانا، روٹی کھلانا، روٹی کھانا نہیں، روٹی، محاورتاً روٹی، اس میں فضا شامل۔ اچھا تو روایت لکھنے والے لکھ دیتے نہیں رسول اللہ نے خود بھی روزہ رکھا تھا، فضا کا کہاں ذکر، پنجتن نے روزہ رکھا تھا۔ تو اللہ سب جانتا ہے، سب کی نیتیں کون کیا کرنے والا، سب کی نیتیں جانتا ہے۔ فضا اس منزل پر ایسی نہیں پہنچ گئی ہے، جو عمل علی اور فاطمہ کا ہے وہی عمل اب فضا کر رہی ہے، ایک دم سے تھوڑی پہنچ گئی۔ اس لیے کہ جب نئی نئی آئی تھی تو اتنی دور سے ایسے ملک سے آئی تھی کہ جہاں تہذیب، ادب، ثقافت نام کی چیزیں نہیں تھی، صحرا اور جنگل، افریقہ، یوگنڈا، ہاں یہاں آ کے اس نے تہذیب دیکھی، لیکن حیران ہوں کیسے بادشاہ ہیں یہ کیسا شاہی خاندان ہے، روزانہ کھاتا، وہ تو بادشاہ کی بیٹی، اس نے تو شاہی دیکھی، وہ اپنے ملک کی شہزادی، اسے پتا تھا شہزادی رہتی کیسے۔ اس زمانے میں جہاں جہاں شاہیاں تھیں تو بادشاہ لوگ اپنی بیٹیوں کو تمام علوم پڑھاتے ہیں۔ یہ علم آج کیمسٹری کے نام سے مشہور ہے، لیکن اس زمانے میں اسے کیمسٹری نہیں کہتے، کیمیا کہتے ہیں، کیمیا گری۔ وہ اس منزل تک کیمیا گری پہنچتی تھی کہ لوگ سونا بھی بنا لیتے تھے، جناب چاندی اور سونا بنا لیتے۔ یہ کیمسٹری کے علم سے دھاتیں ملا کر نئی دال بن جاتی ہیں، آج بھی بنتی ہے، بنائی جاتی ہیں، بہت سی دھاتیں نکلتی ہیں زمین سے اور بہت سی بنائی گئی، سمجھے نا۔ پیتل، تانبا، یہ وہ سونے کو مختلف طریقے سے ڈھالا گیا ہے، گنی گولڈ، چاندی کو ملا کے بھی سونا بنتا ہے، تانبے کو ملا کے بھی سونا بنتا ہے، دھاتیں بنتی رہتی ہے، جیسی ضرورت پڑتی ہے ویسی بنتی رہتی ہے، اسے کہتے ہیں کیمیا گری۔ اس کو جہاں سارے علوم پڑھائے گئے تھے، فضا کو کیمیا گری بھی سکھائی گئی، اس لیے کہ شاہی خاندان کی فرد تھی، نام تھا میمونہ، اور کنیزی میں آئی تھی۔ اس نے کہا روز فاقہ ہوتا ہے۔ ایک دن بازار گئی ہوئی، جستا لائی اور شورا لائی، تیز آگ تھی ایک قسم، اس کو لا کے اس نے پکایا، پکا کے اس کو آتا تھا کیمیا گری، سونا بنا دیا، بنا اور لے کے مولا کے پاس ہے کہ یہ بازار میں بیچ دیجیے۔ اور کہاں سے لائی؟ کہاں سے لائی؟ کہ میں نے بنایا۔ کہ اچھا تجھے کیمیا گری آتی ہے؟ کہاں میں نے، میرے باپ نے مجھے سکھوایا ہے۔ کہاں فضا بنایا نے، لیکن اگر تو اس کو شورے کو اور زیادہ پکا لیتی تو اس سے زیادہ کھارا سونا بنتا۔ کہنے کہ آپ کو بھی سونا بنانا آتا ہے؟ بنانا نہیں آتا، اپنے پیروں کے پاس دیکھ، اب دیکھا تو سونے اور چاندی کا ایک دریا بہہ رہا ہے، یہاں تو غلاموں کے
قدموں میں سونے چاندی کے دریا بہتے ہیں، بنایا نہیں جاتا۔ فضہ نے دیکھا کہ سونا ہی سونا، چاندی ہی چاندی، اور پھر مولا کے چہرے کو دیکھا۔ مولا نے کہا اب یہ جو تیرے ہاتھ میں سونا اور چاندی ہے اس میں ڈال، اسی میں پھینک، نظروں سے پوشیدہ ہوگا۔ کہ آج کے بعد یہ عمل نہ کرنا، آج کے بعد یہ عمل نہ کرنا، لیکن آج سے میں نے تیرا نام میمونہ سے فضہ رکھ دیا، اس لیے کہ تو میرے گھر کی چاندی ہے۔ اس دن سے لقب ہو گیا فضہ۔ دیکھیں اب اس کے سمجھ میں آیا یہ فاقے کیسے ہیں، یہ بادشاہ کیسے ہیں، یہ شہزادے کیسے ہیں، اب معرفت کا سبق شروع ہوا۔ کیمیا گری تو سیکھی تھی، لیکن مٹی کو کیمیا بنانا فضہ نے اب سیکھنا شروع کیا۔ بہت ہے پائے گردے رہے حسین بلند، غالب کا شعر پڑھ رہا، بہت ہے گردے پائے رہے حسین بلند، بقدر فہم ہے گر کیمیا کہیں اس کو ماتم دار۔ مولانا آصف جیلانی، میں نے کہا بھائی بڑے آپ کے پاس تعویذ لینے والے آتے ہیں، کیا کیا لکھ کے دیتے ہیں؟ علم آتا ہے آپ، علم رمل کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں، لیکن جس کو دے دیتا ہوں اس کو اللہ عطا کرتا ہے۔ میں نے کہا کیا کرنا؟ کہنے کے مونچی دروازے میں صبح عاشور جیسی اذان علی اکبر ہوتی ہے تو گلیوں میں سب زنجیریں لیے کھڑے ہوتے ہیں اور خوب زنجیریں لگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ میں نے بتایا تھا، میں نے وہ منظر اوپر کھڑے ہو کے مینار سے دیکھا کہ چاروں طرف مونچی دروازہ نظر آ رہا تھا اور ہر گلی میں زنجیرہ عجیب منظر تھا۔ وہ پہلی بار جب میں نے دیکھا لاہور عاشور کے دن تو انہوں نے کہا جب ماتم دار ماتم کر کے چلے جاتے ہیں میں بن جاتا ہوں، جب ماتم دار نکل جاتے ہیں گلیوں سے تو میں وہاں کی مٹی جمع کر کے اٹھانا ہوں، ماتم داروں کے قدموں کی مٹی اٹھانا ہوں، اور جب تعویذ لکھ کے دیتا ہوں تو اس میں ایک چٹکی مٹی وہی والی ڈال کے جاؤ بیٹا ہو جائے، جاؤ دولت مند ہو جائے، جاؤ ہو جائے۔ یہ تو ماتم داروں کے قدموں کی خاک سے میں سب کچھ کام چلا رہا ہوں۔ تو حسین کے قدموں کی خاک اگر مل جائے تو کیا ہے؟ کیمیا، کیمیا سونا بن جائے۔ اب فضہ معرفت کی کس منزل پہ پہنچی؟ بھئی آ گیا فاقہ کرنے والا، اس نے بھیک مانگی۔ زہرا نے کہا جا فضہ یہ میری چادر لے جا، شمون یہودی کے پاس گروی رکھی، چادر لے کر گئی فضہ۔ اب دیکھ رہی ہے کہ روزانہ یہ ہوتا ہے، چادر جاتی ہے گروی رکھی جاتی ہے اور وہاں سے جو مل جاتے ہیں، گیہوں مل جاتا ہے، روٹی پکتی ہے، غریب کو کھلا دیا جاتا ہے، کھا کے چلا جاتا ہے۔ چادر لے کے گئی کہ شمون یہ شہزادی کی چادر اس کو رکھ لے گروی۔ اس نے چادر کہا وہاں جاؤ، کبھی شمون نے بی بی کی چادر کو ہاتھ میں لیا، کہتا تھا جاؤ وہاں حجرے میں جا کے چادر رکھو، اس لیے کہ اسے پتا تھا رات جب آتی ہے تو چادر سے روشنی نکلنے لگتی اور پورا حجرہ روشن ہو جاتا ہے۔ اور کہتا تھا کیا چاہیے تھا جو ملے۔ ایک دن کہنے لگا شمون فضہ یہ تو غریبوں کے گھر نوکری کرتی ہے، ہمارے وہاں سونے سے لا دوں گا تجھے، میرے یہاں قریب ہو جائے، زیورات پہ نہ دوں کہ تو سونے کی بات کر، اور میں تیرے گھر کی اس دیوار کو اگر کہہ دوں کہ سونے کی، اب وہ کیمیا گری، اب معرفت کی یہ منزل آ گئی۔ تو سوچ کر علی نے فضہ نام رکھا ہے۔ اس نے کہا تجھ میں اتنی طاقت ہے کہ اگر تو کہہ دے تو دیوار سونے کی ہو جائے۔ تو فضہ نے صرف دیکھا تھا، اب جو شمون نے پلٹ کر دیکھا تو دیوار سونے کی ہو چکی۔ اب پتہ چلا کہ فضہ کس معرفت پر ہے، آل محمد کی محبت، یعنی زمانے کو فضہ نے سکھایا کہ شہزادی کی معرفت کیا ہے۔
اب دیکھیں معرفت کس منزل تک آ رہے. رسول اللہ آئے اور جناب سیدہ نے کہا بابا کل ہماری طرف سے دعوت ہے, کھانے پہ تشریف لائیے. رسول اللہ آ گئے, بیوی نے کھانا کھلا دیا. جب چلنے لگے علی نے کہا کل رسول اللہ میری طرف سے. تیسرے دن پھر رسول اللہ, حسنین نے کہا بابا نانا ہماری طرف سے. جب چوتھا دن آیا, جب چلنے لگے تو فضا نے کہا یا رسول اللہ کل ہماری طرف سے. دن گزر گیا, بیوی نے کہا فضا آج تو نے رسول اللہ کی بابا کی دعوت کی ہے, کچھ پکایا ہے, خاموش. حجرے میں گئی, مسلک ہوئے اور ایک بات 2 رکعت پڑھ کر دعا کی, پروردگار سیدہ کی کنیز ہوں, تیرے رسول کی دعوت کی. سامنے دیکھا تو انار انواع اقسام کے پھل رکھے ہوئے تھے. رسول اللہ آ گئے, فضا نے دعوت کی, لے کے پھل آئے. رسول اللہ نے کہا فضا یہ سب پھل کہاں سے ملے؟ ان کی تو خوشبو جنتی ہے. کہ میں نے دعا کی تھی, اللہ نے بھجوا دیا, آپ کی دعوت کی. تو ایک ہی جملہ کہا اور اسی کو میرے حدیث نے جناب سیدہ کے مرثیے میں بیت میں نظم کیا. رسول اللہ کے جملے کو بیت میں نظم کیا میرے حدیث میں کہ رسول اللہ نے فرمایا سیدہ تیری تو کنیز کو وہ مرتبہ حاصل ہے جو مریم کو حاصل ہے. تو جناب یہاں تک مجھے تقریر لانا تو سیدہ کا کیا مرتبہ ہے جب فضا کا یہ مرتبہ. اب سوال یہ ہے کہ فضا اس میں سورہ دہر میں شامل ہے اور اللہ کو معلوم ہے کہ فضا کا نام لوگ نہیں لیں گے کہ سورہ دہر جو اترا اس سورہ دہر کی فضیلت میں فضا شامل ہے. اس لیے اللہ نے جب سورہ اتارا اور آپ فضائل الابرار میں سورہ پڑھیے تو 30 آیتیں سورہ دہر میں ہیں. روٹیاں دی تھی سیدہ نے 15, 5 ایک دن 5 ایک دن 5 ایک دن, 3 روزے 5 روٹیاں روز پکتی تھی, 15 روٹیاں گئیں خیرات میں. سورہ آیا 30 آیات کا. جب اللہ نے ان روٹیوں کو تولا تو ایک روٹی کا وزن قرآن کی 2 آیتوں کے برابر قرار پایا. جس گھر کی روٹی کا یہ وزن ہو آپ آل محمد کا وزن پوچھنا ہے. اور بات ایسے نہیں سمجھ میں آئے گی. بھائی یوسف کو بازار میں لایا گیا کہ آج بیچ لیا جائے گا. ایک بازار لگتا تھا جب غلام بکا کرتے تھے اور بوریاں لگتی تھی. کئی دن سے اعلان ہو رہا تھا کہ غلام بکے گا جو بہت خوبصورت ہے, اس سے پورا مصر ٹوٹا ہوا. تو بادشاہ نے بھی کہا تھا عزیز سے, اپنے وزیر خزانہ عزیز مصر سے, غلام ہاتھ سے نکل نہ جائے, قیمت بڑھتی رہے تم خزانے سے پیسے منگاتے رہے. قیمت بڑھتی رہی. تو جب بادشاہ قیمت لگا رہا ہے تو اب عوام کیا قیمت لگائے؟ تو گڑیا تھی جو اپنا چرخہ لے آئی اللہ کے رکھ گئی تھی قیمت میں. لوگوں نے کہا کہ یہاں تو بادشاہوں نے قیمت لگائی ہوئی ہے, وہ اپنا چرخہ لائیے. تو چرخے میں خریدے گی یوسف کو؟ کہا نہ خریدے, نہ ملے یوسف. پھر کیوں آئی اور چرخہ لائی؟ کہ جب تاریخ میں لکھا جائے گا یوسف کے خریداروں کی فہرست بنے گی تو میرا نام تو لکھا جائے گا کہ میں یوسف کے خریداروں میں تھی. ارے تو نام تو لکھا لو, محبت اہل بیت کے فہرست میں تو آ جاؤ.
اس میں نام بڑھوا لو تو وہ بوڑھی اچھی کہ آج اس کا نام تو آ رہا ہے یوسف کے خریداروں میں، تو بولیاں لگنے لگی اور یہاں تک کہ خزانہ خالی ہو گیا۔ یوسف نے کہا تم کیا جانو نادانو، یہ نبوت ہے، میں یوسف نہیں ہوں، میں نبی ہوں۔ یہ دل میں کہا۔ نبوت بھی کہیں تولی جاتی ہے کہ ایک ترازو لگاؤ، ایک ترازو نصب کیا گیا، بادشاہ نے کہا ترازو لگا، ایک پلے میں یوسف کو بٹھا دو، دوسرے پلے میں ساری دولت رکھ دو، دولت پہ دولت، سونا چاندی جواہرات، ہلکا ہی رہا یوسف کا پلہ بھاری رہا۔ نبوت کیسے تلتی دولت؟ دیکھا یوسف نے مصر والوں کی پریشانی کہ سب پریشان ہیں اور ان کے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ نبی تھے نا، بارات قلم اور کاغذ لاؤ۔ تاریخ میں پہلی بار ایک نبی قلم اور کاغذ مانگ رہا، ایک قوم سے قلم اور کاغذ ایک نبی نے مانگا۔ اب اگر قوم یہاں کہے کہ قلم کاغذ نہیں ملے گا، اذیان ہو گیا، تو نقصان کس کا ہے؟ یوسف کا نقصان ہے یا قوم کا؟ قوم سمجھ گئی کہ نبی قلم کاغذ مانگ رہا ہے، اس میں کوئی فائدہ امت کا ہے۔ قلم کاغذ اگر نبی مانگے تو فائدہ امت کا ہے۔ فوراً دوڑے دوڑے سب لائے، قلم اور کاغذ پیش کر دیا۔ یوسف نے کاغذ لیا، قلم لیا اور کاغذ پہ لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ ترازو کے اس پلے میں یہ کاغذ رکھ لو۔ جیسے ہی وہ کاغذ رکھا گیا دونوں پلے برابر ہو گئے۔ یوسف کی نبوت کا وزن قرآن کی ایک آیت کے برابر تھا۔ چہرہ کے گھر کی ایک روٹی کا وزن قرآن کی سلامت رہے، آپ کے گھر آباد رہے، آپ کی مرادیں پوری ہوں، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ ایک روٹی کا وزن بتاؤ۔ ارے روٹی سیدہ کے ہاتھ کی پکی تھی، یہ تو ایک روٹی کا وزن قرآن کی دو آیتیں تھی۔ ارے اب کہنے دو، یہی روٹیاں کھا کر تو علی نے ڈرے۔ کتنی کردار سالی چاہیے؟ بیٹیوں کو روٹی پکانا سکھاؤ، ہوٹل کی روٹیاں کھاؤ گے تو در خیبر کیا؟ اسرائیل تو اکھڑ نہیں رہا، یہ پٹھانوں کی روٹیاں کھا کھا کے اسرائیل بنا کرے۔ میں یہ سورہ اتار رہا ہوں، سورہ دہر،
فضہ اس میں شامل ہے، لیکن فضہ کی قدر وہ کیا کریں گے جو شہزادی کی عظمتوں کو گھٹائیں گے، تو فضہ کا ذکر کہاں کریں گے؟ اس لیے اللہ نے جب سورہ کہف کو اتارا، یاد رکھیے گا میرا یہ جملہ کہ چونکہ 3 دن فضہ نے بھی روٹی دی تھی، تو پورے سورے میں 3 جگہ اللہ نے فضہ کا لفظ سورے میں رکھا۔ ارے سورے میں شہزادی کا نام نہیں ہے مگر فضہ کا نام ہے، اس لیے کہ سورہ تو بھائی شہزادی کا 3 جگہ سورہ کہف میں فضتن فضتن فضتن، ایک ہی بار ذکر کر دیتا کافی تھا۔ انعام دیا کہ 3 روزے رکھے، 3 دن روٹی دی فضہ، تو 3 بار تیرا نام آئے گا۔ اب سورہ پڑھ کے دیکھیے، فضہ کا لفظ ہے اس میں کہہ رہی تو جہاں گھر کی کنیز کا نام قرآن میں آ جائے، آپ پوچھتے ہیں کہ علی کا نام قرآن میں، فاطمہ کا نام قرآن میں کہاں؟ اچھا آپ یہ بتائیے کہ بڑی اس پہ بحث ہے کہ تصوف میں ضد ہے کہ علی کا نام نہیں لیں گے، ارے نہ لو تو کیا علی گھٹ جائیں گے؟ میں نماز پڑھنا تھا مسجد نبوی میں، اور وہاں کے امام مدینہ پڑھا رہے تھے، کھڑے تو سبھی کو ہونا پڑتا ہے بھائی۔ تو اس دن جب میں گیا نماز میں، سبھی کھڑے تھے، میں بھی کھڑے ہو گیا، تو اس دن سورہ علم کے بعد انہوں نے سورہ حلقہ پڑھنا شروع کی، امام مدینہ، امام مسجد نبی نے۔ تو اب کوئی جا کے ان سے پوچھتا یہ سورہ نماز میں نہ پڑھیے، اس میں زہرا کی کنیز کا نام آیا ہے۔ ارے نماز میں فضہ کا نام آئے تو نماز باطل نہ ہو۔ بات سے بات نکلتی آتی ہے اور پھر ہم جاتے ہیں اب ختم کریں، لیکن پھر ایک بات نکل آتی ہے، پھر ایک نئی بات نکل آتی ہے۔ ارے بھائی جتنے نام آل محمد کیا رکھے گئے، کوئی نئی بات کہنا ہوتی ہے نا، جبھی تو کہتا ہوں نا اصرار کر کے کہ اس کا جواب نہیں آئے گا۔ جب کوئی ایسی بات کہتا ہوں سمجھ لیجیے جواب نہیں ملے گا، ڈھونڈے سے بھی نہیں ملے گا۔ اسما نام کی بہت سی عورتیں ہیں، ایک ایک نام کی بہت سی عورتیں مل جائیں گی۔ فضہ پورے تاریخ اسلام میں ایک ہے، نہ اس سے پہلے یہ نام رکھا گیا تھا، نہ اس کے بعد کسی نے یہ نام تاریخ اسلام میں رکھا۔ دوسری فضہ دکھا دیجئے اگر یاد آ رہا ہو تو اللہ نے جب فضہ ایک ہی رہے۔ اب وجہ سن لیجئے کہ سورہ کہف میں فضہ کا نام کیوں رکھا، سورہ کہف میں اللہ نے فضہ کو شامل کیوں کیا۔ آپ حیران ہوں گے کہ میں کیا پڑھے چلا جا رہا ہوں اور آج یہ فضہ کے ذکر پر تقریر کیوں مڑ گئی، اس کی وجہ سن لیجئے۔ اس کی وجہ یہ ہے، وجہ سن لیجئے کہ حقدار ہے فضہ قرآن کے ایک سورے کی۔ اب جب سورہ پڑھیں گے تب پتہ چلے گا آل محمد تم نے جو کام کیا، ہم مشہور تو ہیں لیکن ہم تمہیں دیتے ہیں جاگیر جنت۔ اب پورا سورہ پڑھیے گا، پوری فہرست اللہ نے گنائی ہے۔ جنت دی، جنت کی نعمات دی، یہ دیا سلسبیل تسلیم اور یہ اور سونٹ تک کا ذکر کر دیا، پانی ایسا اور یہ ایسا اور جتنی چیزیں جنت میں ہیں پوری جاگیر تمہارے نام لکھتی ہے۔ جنت کی جاگیر، ارے اگر فضل کی چھین لوگے تو جنت کی جاگیر تو قرآن کہہ رہا ہے۔ اب آپ یاد رکھیے گا کہ جب کسی کے نام کاغذ لکھا جاتا ہے
تو جب حصے دار بنتے ہیں تو سب کے دستخط ہوتے ہیں. جب جاگیر جنت کا اعلان ہوا تو اس میں حقدار اگر علی برابر کے ہیں, سیدہ برابر کی ہے, حسن اور حسین تو فضہ بھی برابر کی ہے. پہلے پوری تقریر سن لو, داد تو تمہیں دینا ہی پڑے گی. جتنا حصہ جنت میں علی کا, زہرا کا, حسن کا, حسین کا, اتنا ہی حصہ فضہ کا ہے. اب تم سے زیادہ کراچی والوں یہ بات کون جانتا ہے؟ اگر کسی ایک پلاٹ کے 5 حصے دار ہوتے ہیں, جب تک 5 کے دستخط نہ ہو تب تک بک نہیں سکتا. ایک مکان اگر 5 کے نام ہے تو 5 کے دستخط ہو. اب یاد رکھنا میں نے کیا پڑھا, بھولنا نہیں. جب محشر آئے گا تو سارے وہ لوگ جو یہاں قصر کرتے تھے وہ کہیں گے ارے علی کا کیا کہنا, ہم تو علی علی کرتے تھے, چلو علی کے پاس جنت لے لو. ہم تو علی علی کرتے تھے, ہم تو آپ کو مانتے تھے. علی نے کہا ہاں ٹھیک ہے, خیر البشر خیر الاولیاء خیر ہے, ہاں آ جاؤ معصوم میں معاف کیا. ارے کیا مقصروں سے کیا مولا ہے, مقصروں کہیں تو مقصروں سے جاؤ. اچھا چوتھا مانگے, اچھا جاؤ جنت میں جاؤ. تقریر ختم ہو گئی ہے لیکن داد آپ سے لینا ہے, اس لیے کہ پوری تقریر میں نے داد لی ہی نہیں. داد تو میں آپ لوں گا, وہ تو آپ نے اپنی مرضی سے دیے, تو میں اپنی مرضی سے داد مانگ رہا ہوں. اور کہا دیکھے بھائی علی نے معاف کر دیا, جنت مل گئی. چلو بھائی پیغمبر کی بیٹی ہیں, خیر النساء, چل کے معافی مانگو. بی بی خطا ہو گئی, خطا تو انسان سے ہو جاتی ہے, بی بی جنت میں. ہاں اب جب علی اور فاطمہ ہی نے معاف کر دیا تو حسن اور حسین تو معاف کر ہی دیں گے. رسول اللہ کے نواسے, رحمت للعالمین کے نواسے, سب رحمت ہے. حسنین سے کہا, ان کا کیا ماں باپ نے معاف کر دیا, تم لوگوں کا تم بھی جاؤ. سب چلے خوش خوش. جو جنت کے دروازے پہ پہنچے تو دیکھا فضہ کھڑی. ارے بھائی کیا سنا, فضہ کھڑی تھی. کہاں جا رہے ہو؟ جنت میں. کیوں علی نے اجازت دے دی, فاطمہ نے اجازت دے دی, حسن حسین نے اجازت دے دی. فضہ نے کہا پروردگار میں نے تو اجازت نہیں دی, کیا میں حصے دار ہوں؟ آواز آئی ہاں تو حصے دار ہے, کیا تو میں ان کو جنت میں نہیں جانے دوں گی. فضہ کر گئی, کہا یہ سب معصوم ہے, انہوں نے معاف کر دیا, میں معصوم نہیں ہوں, میں معاف نہیں کرتا. آگے جملہ سنا, میں معاف نہیں کروں, میں معاف نہیں کروں. تقریر ختم ہو گئی, میں پروردگار میں معاف نہیں کروں. فضہ جنت کے مالکوں نے معاف کر دیا. ہمیں پتہ ہے کہ حصے دار تجھے بھی جنت کا بنایا, تجھے حصہ کیا چاہیے؟ کہا پروردگار انہوں نے معاف کر دیا لیکن گواہ میں ہوں, میں بتاتی ہوں یہ کون لوگ ہیں. آواز آئی فضہ بتا, کہ یہ جنت کے دروازے میں قدم نہیں رکھ سکتے. پروردگار میں ان لوگوں کو دیکھ رہی ہوں کہ جنہوں نے رسول اللہ سے یہ کہا تھا کہ ہذیان ہو گیا ہے, قلم کاغذ میں گواہ ہوں, میں سب کے چہرے پہچانتی ہوں. پروردگار میں ان لوگوں کو پہچان رہی ہوں جو رسول اللہ کا جنازہ چھوڑ کر چلے گئے تھے اور جنازے میں شریک نہیں ہوئے. یا رسول اللہ میں پہچانتی ہوں ان سب کو. پروردگار میں ان سب کو جانتی ہوں. علی میں ان سب کو جانتی ہوں جنہوں نے میری شہزادی کو رلایا تھا, جنہوں نے یہ کہا تھا زہرا سے کہو یا دن کو رویا کرے یا رات کو رویا کرے, جو بی بی کو رونے نہیں دیتے تھے. ارے میں دیکھ رہی تھی جب دروازہ جل رہا تھا, میں سب کو جانتی ہوں. دروازہ جلانے کون آیا تھا؟ سنتے جائیے. اور فضہ کیا کہہ رہی ہے, ہاں
میں گواہ ہوں کہ بیوی کا جنازہ رات کو تھا، جتنے لوگ تھے یہ سب کہاں تھے؟ فرزا نے بال کھولے اور آواز دی، ارے میں وہاں تھی جب علی کا جنازہ کوفے کے گھر سے اٹھ رہا تھا اور عباس سر پیٹ رہے تھے۔ پروردگار میں گواہ ہوں، میں نے اپنے شہزادے کے جگر کو کٹتے دیکھا، حسن کے جگر کے 72 ٹکڑے دیکھے۔ اے پروردگار میں گواہ ہوں کہ حسین کربلا میں گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے علی اکبر کے لاشے پہ پہنچے۔ پروردگار میں گواہ ہوں میرے سامنے زینب کی چادر۔ پروردگار میں نے دیکھا چھوٹی بچی جسے میں